إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مائدہ کی ایک آیت کا ٹکڑا اور اسی مناسبت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کی روشنی میں بدعت کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اسلام کی بنیاد دین کی بنیاد عقل اور رائے پر نہیں ہے، اس کی بنیاد نقل پر ہے۔ کتاب و سنت سے جو ثابت ہے وہی دین ہے، اس کے علاوہ دین نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہی ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا چاہیے۔ اپنی رائے اور اپنی عقل کا دخل اس میں نہیں دینا چاہیے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ۔ اگر دین کی بنیاد رائے پر ہوتی تو موزے کے نچلے حصے پر مسح کرنا
اوپری حصے پر مسح کرنے کے مقابل میں زیادہ بہتر ہوتا۔ وقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاہر خفیہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں موزوں کے اوپری حصے پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی معلوم عقل کیا کہتی ہے، موزے پر اگر مسح کرنا ہے تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ نچلے حصے پر مسح کرنا چاہیے، کیونکہ چلنے سے گندگی اگر لگ سکتی ہے، گرد و غبار اگر لگے گا تو نچلے حصے پر، تو اس پر کرنا چاہیے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چونکہ دین کی بنیاد عقل اور رائے پر نہیں ہے، اس لیے موزے کے اوپری حصے پر مسح کرنا چاہیے، اگرچہ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ نیچے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی ثابت ہے۔ تو دین کی جو بنیاد ہے وہ کتاب و سنت کی روشنی ہی میں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بدعات کیا چیز ہے۔ اب یہی چیز اگر کتاب و سنت میں نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، تابعین سے ثابت نہیں ہے، تو یہی چیزیں بدعات ہو جاتی ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بدعات کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، بدعات کہتے کسے ہیں۔ ڈکشنری میں یا لغت میں آپ دیکھیں گے تو بدعات کہتے ہیں وہ چیز جو کسی سابقہ نمونے کے بغیر ایجاد کی گئی ہو، یعنی جس کا کوئی سیمپل پہلے سے نہ ہو، کوئی نمونہ نہ ہو، اور بغیر کسی نمونے کی کوئی چیز اگر ایجاد کی جائے تو اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جو شخص کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس کو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو تو اس کے لیے عربی میں بولا جاتا ہے ابدعہا، ابتدعہا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ہے بدیع السماوات والارض۔ بدیع اللہ رب العالمین کو اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی ہے لغت میں بدعت کا تھکاوٹ اور مشقت۔ چنانچہ جب اونٹ کسی بیماری کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے راستے میں بیٹھ جائے تو اس موقع پر اہل عرب بولتے ہیں ابدعت الابل۔ جب کسی بیماری یا تھکاوٹ یا کمزوری کی وجہ سے، چونکہ اونٹ کی یہ عادت نہیں ہے، اونٹ بیٹھتا نہیں ہے راستے میں تھک ہار کر کے، لیکن پہلے چونکہ اس کی عادت یا خصلت نہیں رہی ہے، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے اگر وہ بیٹھ جاتا ہے تو یہ ایک نیا کام اس کے لیے ہو جاتا ہے اس کی طرف سے، اس لیے اس موقع پر اہل عرب بولتے ابدعت الابل۔ اور شریعت میں اس کا کیا معنی ہے؟ جس کو دین کے اندر اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایجاد کیا گیا ہو اور اس کی صحت پر کوئی دلیل موجود نہ ہو، نہ تو قرآن مجید میں اس کی کوئی دلیل موجود ہو، نہ احادیث صحیحہ کے اندر اس کی کوئی دلیل موجود ہو، اور نہ ہی صحابہ کرام نے وہ عمل کیا ہو، تو اسے شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے۔ یہ جو تعریف آپ کے سامنے کی گئی ہے کہ دین سمجھ کر کے جسے ایجاد کیا گیا ہو اور اس سے اللہ کی رضا آپ کو مطلوب ہو، اللہ کو راضی اور خوش کرنا اس عمل سے چاہتے ہوں، تو اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ اس تعریف کی روشنی میں جو دنیاوی ایجادات ہیں، ہوائی جہاز، کار اور دوسری گاڑیاں، مائک کا استعمال، یہ پنکھے، یہ اے سی، یہ جو ایجادات ہیں اس تعریف کی روشنی میں یہ خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ بدعت یہاں مطلب یہ ہے دین کے اندر کوئی نیا کام، دنیاوی ایجاد اس میں شامل نہیں ہے۔ کیونکہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا؟ من احدث فی امرنا، جو شخص ہمارے اس دین میں، فی امرنا فی دیننا، جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے،
ما لیس منہ جو اس میں نہ ہو فہو رد تو وہ مردود ہے، یعنی وہ عمل بھی مردود ہے، جو ایجاد کیا گیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور وہ شخص بھی مردود ہے جو نئی چیز ایجاد کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے وہ دین کے اندر کوئی نئی چیز اگر ایجاد کرتا ہے وہ ہے۔ بیجا جو لوگ آپ سے یہ کہیں کہ بھائی آپ بدعات کی بات کرتے ہیں تو آپ گاڑی سے کیوں چلتے ہیں، کار سے کیوں چلتے ہیں، ہوائی جہاز کا سفر کیوں کرتے ہیں، اور پنکھے کا استعمال کیوں کرتے ہیں، نئی نئی بلڈنگوں کا استعمال کیوں کرتے ہیں، پہلے اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں۔ تو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے اور آپ انہیں یہ جواب دیں کہ یہاں دین میں نئی چیز کوئی ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا، کوئی بھی عمل کیا جس کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے فہو رد، تو وہ عمل مردود ہے اور وہ شخص بھی مردود ہے۔ اور ایک روایت ہے اس سے بالکل واضح ہو جاتی ہے بات کہ دنیاوی چیز اور دینی چیز دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے۔ آپ دنیاوی امور کو سامنے رکھ کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی بدعات میں مبتلا ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع اصواتا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آوازیں سنی، آپ کو کچھ آوازیں سنائی پڑی لوگوں کی، فقال ما ھذا الصوت، تو آپ نے پوچھا یہ کیسی آواز ہے، لوگوں کی جو آوازیں آ رہی وہ کیسی ہے؟ تو قالوا النخل یعبرونها، لوگوں نے بتایا کہ لوگ کھجوروں کی پیوند کاری کر رہے ہیں، تعبیر کر رہے ہیں۔ تعبیر کا معنی ہوتا ہے نر کھجور کے گابھے کو مادہ کھجور میں ملانا۔ اہل عرب کا یہ ایک طریقہ تھا کہ فصل اچھی آئے اس کے لیے نر کھجور کے گابھے کو مادہ کھجور میں ملایا کرتے تھے، اسی کو پیوند کاری کرنا کہا جاتا ہے اور تعبیر کرنا کہا جاتا ہے۔ تو وہ تعبیر کر رہے ہیں، اور تعبیر کر رہے ہیں بھائی کئی لوگ مل کر کے جب کوئی کام کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آواز بھی ہوتی ہے، باتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ لوگ تعبیر کر رہے ہیں، پیوند کاری کر رہے ہیں کھجوروں کی۔ فقال لو لم يفعلوا لصلح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس موقع پر فرمایا کہ اگر لوگ ایسا نہ کریں تب بھی ٹھیک رہے گا، یعنی یہ سننا تھا صحابہ کرام کا۔ تو فلم يعبروا عامئذ، تو اس سال صحابہ کرام نے تعبیر نہیں کی، پیوند کاری کھجوروں کی نہیں کی۔ فصار شیصا، حدیث کے الفاظ ہیں تو فصل خراب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ کریں تب بھی فصل اچھی ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، تو فصل ہی خراب ہو گئی، صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ فذکروا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر فرمایا کہ آپ کے کہنے کی وجہ سے، آپ کے فرمانے کی وجہ سے ہم لوگوں نے پیوند کاری نہیں کی تو فصل ہی خراب ہو گئی۔ آپ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ اور غور کریں کہ آپ نے فرمایا ان کان شیئا من امر دنیاکم فشأنکم بھی، اگر تمہاری دنیا کا کوئی معاملہ ہے، کھیتی باڑی کا معاملہ ہے اور دنیاوی ترقی کا معاملہ ہے، فشأنکم بھی، تو اس میں تمہیں اختیار ہے، تم اپنی تجربے کی روشنی میں آپ جیسا چاہیں بہتر کریں، لیکن وَإِن كَانَ مِنْ أُمُورِ دِينِكُمْ، لیکن آگاہ رہو کہ اگر تمہارے دین کا معاملہ ہے، یعنی دنیاوی معاملات میں آپ کو اختیار ہے، آپ اپنے تجربے کی روشنی میں جو بہتر سمجھے کریں، لیکن جب دینی امور کا معاملہ ہو، دینی معاملہ ہو، تو پھر آپ دین کے معاملے میں آزاد نہیں رہ جاتے ہیں، بے لگام نہیں رہ جاتے ہیں کہ جو دماغ میں آیا کر لیا، جو سنا اس پر عمل کر لیا، اس کی تحقیق نہیں کی، بلکہ اگر دینی معاملہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِلَيَّ، تو تم میری طرف رجوع کرو۔ دیکھیں یہ حدیث بالکل واضح کر دیتی ہے کہ جو دنیاوی ایجادات ہیں، جو دنیاوی معاملات ہیں،
ان کا تعلق بدعات سے نہیں ہے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منع فرمایا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو فصل خراب ہونے کے بعد یہ اجازت دی اور کہا کہ تمہارا جو دنیاوی معاملہ ہے اس میں آپ کو اختیار ہے، تو یہ کہہ دینا کہ آپ ہوائی جہاز پہ کیوں سفر کرتے ہیں یہ بھی بدعت ہے، اور جو ہے مائک کا استعمال کیوں کرتے ہیں، اے سی اور پنکھے کا استعمال کیوں کرتے ہیں، فریج کا استعمال کیوں کرتے ہیں، یہ سب بدعات ہیں۔ یہ ایک لغو بات ہے، یہ بکواس ہے، یہ صرف گمراہ کرنے کی ایک سازش ہے۔ اور حاضرین گرامی، بدعت، ہر بدعت گمراہی ہے۔ کوئی بھی بدعت جب وہ بدعت ہی ہے تو وہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب وہ بدعت ہی ہے تو پھر وہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر خطبے میں، چاہے خطبہ جمعہ ہو، چاہے خطبہ نکاح ہو، یا کوئی بھی خطبہ ہو، کوئی وفد بھی آیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک خطبہ دیا ہو، لیکن کوئی ایسا خطبہ آپ کو نہیں ملے گا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات سے ڈرایا نہ ہو، بدعات سے روکا نہ ہو۔ ہر موقع پر، ہر خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک حدیث ہے کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا فوعظنا موعظۃ بلیغہ۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی اور ہماری طرف متوجہ ہوئے، اور فوعظنا موعظۃ بلیغہ، آپ نے بہت ہی مؤثر نصیحت ہمیں فرمائی، بہت ہی مؤثر، اثر کر جانے والی نصیحت، بہت ہی بلیغ نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور ایسی نصیحت ذرفت منہ العیون، جس سے آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان ایسا تھا، ایسا خطاب کا انداز تھا، اور ایسے انداز میں، مؤثر انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت کی اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ ذرفت منہ العیون، آنکھیں اشکبار ہو گئیں، ووجلت منہ القلوب، اور دل سہم گئے، دہل اٹھے۔ اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ فقال قائل یا رسول اللہ کأنها موعظۃ مودع فماذا تعهد علینا۔ تو کسی ایک صحابی نے اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ خطبہ، آپ کی یہ نصیحت تو الوداعی معلوم ہوتی ہے۔ جس انداز میں آپ نے خطاب فرمایا ہے، جس انداز میں آپ نے ہم لوگوں کو نصیحت کی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آپ کا الوداعی خطبہ ہے، تو آپ ہمیں کیا نصیحت کر رہے ہیں، یعنی مزید ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان تأمر علیکم عبد حبشی، کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، یعنی کہ تم اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو، اطاعت و فرما برداری کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام ہی امیر بن جائے تو تم اپنے امیر کی اطاعت کرنا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا، تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں طرح طرح کے اختلاف کرنے والے لوگ نکلتے ہیں اور آدمی پریشان رہتا ہے، کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات غلط ہے، بڑا مشکل دور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا۔ اس حدیث کو سامنے اگر آپ رکھیں تو کتنے بھی اختلاف کرنے والے رہیں، دنیا بھر کی جو ہے باتیں کرنے والے رہیں، آپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر عمل کیا جائے۔ آپ نے فرمایا فعلیکم بسنتی، جب اختلافات آپ دیکھیں گے تو تم میری سنت کو، میرے طریقہ کار کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین، اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، تمسکوا بہا، ان کو مضبوطی سے تھام لینا، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اپنے دانتوں سے پکڑنا۔ کبھی کبھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ گرہ وغیرہ لگاتے ہیں اور
آپ ہاتھ سے اسے ٹائٹ نہیں کر سکتے ہیں، سختی سے نہیں بات پاتے ہیں تو دانتوں کا سہارا لے لیتے ہیں، یعنی مضبوطی سے کرنے کے لیے۔ ایسے ہی لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، یعنی بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ آپ اسے پکڑ لیجئے۔ اور اس کے بعد فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، تم بدعات سے بچو، بدعات سے بچاؤ۔ اس لفظ کے بارے میں واضح کر دوں، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صیغہ استعمال کیا ہے اور جو انداز بیان ہے، گرامر میں اسے تحذیر کہا جاتا ہے، ڈرانا۔ اور جب تحذیر ہوتا ہے، کسی کو ڈرایا جاتا ہے تو وہاں وقت بہت کم ہوتا ہے، تو اس صورت میں ورب کا ذکر نہیں ہوتا ہے، فعل ذکر نہیں کیا جاتا ہے، جس سے ڈرایا جاتا ہے اسی کو ذکر کر دیا جاتا ہے مکرر۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہیں، اچانک شیر پیچھے آ جائے تو کہنے والا یہ کہنے کی ضرورت نہیں محسوس کر رہے گا کہ بھاگیے شیر آ رہا ہے، حملہ کر دے گا، پھاڑ ڈالے گا۔ صرف چونکہ وقت بہت کم ہے، شیر اتنی سی بات کہے گا اور سمجھنے والا سمجھ جائے گا خطرے کی گھنٹی ہے، اس لیے فوراً اپنا پیر کھینچ لے گا، وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، بچنے کی کوشش کرے گا۔ وہاں پر فعل ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ یا آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، بیچ میں بچھو نظر آ جائے تو صرف بچھو بچھو ہی کہہ دیا جائے، بس کافی ہے۔ بھاگنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ڈنگ مار دے گا، یہ نقصان ہوگا، ان تمام نقصانات کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وقت بہت ہی کم ہوتا ہے۔ جب تک آپ پوری تفصیل بتائیں گے تب تک تو آپ اس تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایسے ہی وہی صیغہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمایا ایاکم تم ومحدثات الامور، اور نئی چیزیں، یعنی تم اپنے آپ کو بدعات سے، نئی چیزوں سے بچائے رکھنا۔ فإن كل محدثة بدعة، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے، وكل بدعة ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے۔ یہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حاضرین گرامی، تو ہر خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدعات سے لوگوں کو روکتے تھے، ڈراتے تھے، اور بدعتی کا انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ، یعنی بدعتی کے توبہ کو، بدعتی اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول ہی نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ نہ دے۔ یعنی کوئی شخص بدعت پر رہتے ہوئے، بدعت پر عمل کرتے ہوئے، اس کو ایجاد کرتے ہوئے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ اس بدعت سے باز نہیں آ جاتا ہے، اسے ترک نہیں کر دیتا ہے، اسے چھوڑ نہیں دیتا ہے۔ اور بدعتی کا آپ حوض کوثر کے بارے میں بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، ستاروں کے بقدر، آسمان میں ستاروں کے بقدر آب خورے ہوں گے۔ جو شخص ایک مرتبہ پی لے گا اسے پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دست مبارک سے اپنی امتیوں کو سیراب کر رہے ہوں گے، اور اسی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو فرشتے دھتکار دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے درمیان پردہ حائل کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ ان کے اعضائے وضو تو چمک رہے ہیں، یعنی نمازیں پڑھتے رہے ہوں گے، اللہ کی عبادت کرتے رہے ہوں گے، وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کے ہاتھ، پیر، چہرے یہ سب چمک رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر کے فرشتوں سے کہیں گے انہم من امتی، یہ میری امت کے لوگ ہیں، میرے پیروکار ہیں، میرے امتی ہیں، انہیں آنے دیجئے، میں انہیں سیراب کروں گا۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا، یعنی آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کے دین میں انہوں نے تبدیلی پیدا کر دی تھی، دین میں نئی چیزیں ایجاد کر دی تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے شفیق اور اتنے مہربان ہونے کے باوجود پھر یہ جملہ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے دین میں نئی چیزیں پیدا کر دی ہیں۔
میرے بعد دین کے اندر طرح طرح کی بدعات پیدا کر دی ہیں، یعنی اس موقع پر بھی وہ بدعتی، اور بدعتی وہی مسلمان ہی ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ نمازیں پڑھی ہوں گی، اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، وہ دیکھ کر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میری امت کے لوگ ہوں گے، لیکن فرشتے کہیں گے نہیں، انہوں نے بدعات ایجاد کر لیا تھا، اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں گے کہ دوری ہو دوری ہو۔ جبکہ ہر کوئی مسلمان اذان کے بعد جو دعا کرتا ہے، جو دعا پڑھتا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ الہ العالمین تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر پر پہنچا، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، یہ دعا کرتا ہے۔ پوری دعا کے اندر یہ جملہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرما۔ تو حاضرین گرامی، اسی طرح سے بدعتی کی تکریم نہیں ہونی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ دین کے ڈھانے کا ایک سبب ہوتا ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، کہ جو شخص کسی بدعتی کی تکریم کرتا ہے تو گویا کہ وہ اسلام کے ڈھانے پہ اس کی مدد کر رہا ہے، اس کا تعاون کر رہا ہے۔ چونکہ اسلام جب بدعت پر کوئی عمل کرتا ہے یا بدعت ایجاد کرتا ہے تو ایک سنت کو وہ ضرور مٹا دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے کو ضرور مٹا دیتا ہے۔ تو اگر بدعتی کی تکریم کی جاتی ہے تو گویا کہ جو ہے اسلام کے ڈھانے پر اس کی مدد کی جا رہی ہے۔ حاضرین گرامی، بدعات پر عمل اور اسی طرح سے بدعات کا ایجاد، یہ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہتان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ پیغام رسالت کو کما حقہ پہنچایا نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا تو فرمان یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین ہم نے منتخب کر لیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے دین کی تکمیل کر دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا امرتکم بہ وما ترکت شیئا یقربکم الی النار ویبعدکم عن اللہ الا ونہیتکم عنہ، کہ کوئی بھی ایسی چیز، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ کہ دین کو مکمل کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہ کوئی بھی ایسی چیز جو تمہیں اللہ سے قریب کرے اور جہنم سے دور کر دے، میں ایسی نہیں ہے جس کا میں نے تمہیں حکم نہ دے دیا ہو۔ اسی طرح سے کوئی ایسی چیز جو جہنم کی طرف لے جائے اور اللہ رب العالمین سے دور کر دے، اس سے میں نے تم کو منع نہ کر دیا ہو۔ تو آپ بتائیے کہ دین کی تکمیل ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میں نے تمام چیزیں پہنچا بھی دی ہیں، تو بتائیے جب ایسے ایسے اعمال ہم کریں جو اس دور میں تھا ہی نہیں، تو وہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیونکہ دین کی تکمیل ہونے کے بعد اس میں نہ تو کمی کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے اور نہ ہی اضافے کرنے کی کوئی گنجائش رہتی ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ من ابتدع فی الاسلامی بدعتا یراہا حسنا، کہ جو شخص اسلام کے اندر بدعت ایجاد کر لیتا ہے، نئی چیز ایجاد کرتا ہے، اور یراہا حسنا، اس سے اچھا تصور کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، تو فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو گویا کہ اس نے یہ تصور کیا، یہ گمان کیا کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت سے کام لیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام چیزیں پہنچا دی ہیں، اور اس دور میں وہ چیز نہیں ملتی ہے، یہ نئی چیز ایجاد کرتا ہے اور اسے صحیح سمجھتا ہے، تو گویا کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت سے کام لیا ہے۔ پھر کہتے تھے اقرأوا قول اللہ تبارک و تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ رب العالمین کے اس قول کی تلاوت کیجئے، اور اس کے آخر میں فرماتے تھے وَلَا يَصْلُحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا، کہ اس امت کے آخر والے لوگ اسی کے ذریعہ صحیح راستے پر چل سکتے ہیں جس کے ذریعہ پہلے کے لوگ صحیح راستے پر چلتے رہے ہیں، اور فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا لَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا۔ سنو،
جو اس دن دین نہیں تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دین تصور نہیں کیا جاتا تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں جو دین نہیں تھا، لا یکون الیوم دینا، آج وہ دین قطعی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں جو دین ہی نہیں تھا، وہ آج دین کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ حاضرین گرامی، بدعات سے بچنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کیا جائے، اور آپ جان لیں کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو، چاہے جتنے طریقے سے کیوں نہ کیا جائے، اچھے طریقے سے اور کثیر تعداد میں کیوں نہ کیا جائے، اگر اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ بارہا اس منبر سے آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ 3 صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے آپ کے ازواج مطہرات کے پاس آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر رات میں آرام کرتے ہیں، کچھ دیر نمازیں پڑھتے ہیں، اور آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، اور کبھی نفلی روزہ نہیں بھی رکھتے ہیں۔ ان صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو معمولی سمجھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم علی خطا ہیں، آپ کے لیے اتنی عبادت کافی ہے، لیکن ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک نے کہا کہ ہم کبھی شادی نہیں کریں گے تاکہ اللہ کی عبادت میں کوئی خلل نہ ہو، ایک نے کہا ہم رات بھر عبادت کرتے رہیں گے، ایک نے کہا ہم ہمیشہ نفلی روزہ ہی رکھتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی لوگ ہو جنہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں۔ اما کا لفظ آگاہ کرنے کے لیے آتا ہے، متنبع کرنے کے لیے آتا ہے، چوکنا کرنے کے لیے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما سنو، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہم، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اندر اللہ کی خشیت پاتا ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم میں سب سے زیادہ میرے اندر تقویٰ ہے۔ لیکنی اصوم و افطر، لیکن میں نفلی روزہ بھی رکھتا ہوں، وہ افطر اور افطار کرتا ہوں، یعنی نہیں بھی رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، وہ اصلی و ارقد، نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں سوتا بھی ہوں، وہ اتزوج النساء، اور عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا، میرے طریقے سے روگردانی کرے گا، فلیس منی، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بتائیے کیا صحابہ کرام کی نیت میں، ان کے خلوص میں کوئی کمی تھی؟ کیا وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنا چاہتے تھے؟ قطعاً خلوص میں کوئی کمی نہیں تھی، للہیت میں کوئی کمی نہیں تھی، وہ نافرمانی نہیں کرنا چاہتے تھے اللہ کے رسول کی، لیکن ان کی نیت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین ان کے عمل سے راضی ہو جائے۔ لیکن چونکہ ان کا یہ عہد و پیمان، ان کا وہ طریقہ جو اپنانے کا عزم کیا تھا، وہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، اور آخر میں کہہ دیا کہ جو شخص میری سنت اور میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت آپ کے سامنے میں ذکر کروں جسے امام بیہقی نے مرسلاً روایت کیا ہے، امام بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ یصلی بعد طلوع الفجر اکثر من رکعتین، کہ طلوع فجر کے بعد 2 رکعت سے زیادہ پڑھ رہا ہے۔ دیکھیے ایک مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ طلوع فجر یعنی صبح صادق کے بعد صرف 2 ہی رکعت سنت ہے، فجر سے پہلے 2 سے زیادہ آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں جب فجر طلوع ہو جائے۔ تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ 2 رکعت سے زیادہ پڑھ رہا ہے اور مار رکوع و سجود کیے جا رہا ہے، تو انہوں نے فنہاہ، تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اسے منع کیا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی ایک عبادت کر رہا ہے، اسے کوئی منع کر دے یہ کیوں کر رہے ہو، مت پڑھیے۔ تو اس آدمی نے کہا یا ابا محمد، اے ابو محمد، یعذبنی اللہ علی الصلاۃ، اللہ رب العالمین نماز پڑھنے بھی عذاب دے گا۔ آج بھی کہا جاتا ہے ارے اس میں کیا حرج ہے، تو عبادت ہی تو ہے، بھئی 4 رکعت فرض ہے 5 پڑھ لیجئے تو کیا حرج ہے، 3 ہے مغرب میں 4 پڑھنے تو کیا حرج ہے، وہی حرج ہے
کیونکہ حکم نہیں ہے اللہ اس کے رسول کا۔ تو وہ سوال کرتا ہے یعذبنی اللہ عن الصلاۃ، یعنی اللہ رب العالمین نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا؟ قال اللہ، انہوں نے کہا نہیں، نماز پڑھنے پہ اللہ رب العالمین عذاب نہیں دے گا، ولیکن یعذبک علی خلاف السنہ، لیکن سنت کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین عذاب دے گا۔ یعنی نماز تو اچھا عمل ہے، لیکن یہ نماز جو تم پڑھ رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھی ہے اس موقع پر، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین عذاب دے گا۔ تو حاضرین گرامی، کامیابی صرف اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، اس سے ہٹ جائیں گے تو بدعات کی طرف جائیں گے، اور بدعات گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بدعات سے محفوظ رکھے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، وصلی اللہ علی النبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔